بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. رواہ البخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جسے دائمی طور پہ ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، اللہ کو ہمیشہ کیا جانے والا عمل پسند ہے، اس عمل کی نسبت جو کبھی کبھار کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ایک ہفتے کے بعد 7 پارے تلاوت کرتا ہے جمعہ کے دن، جبکہ ایک دوسرا آدمی روزانہ 1 پارہ تلاوت کرتا ہے، تو مال کار کے اعتبار سے ان دونوں نے ہی ہفتے میں 7 پارے تلاوت کیے، لیکن جو روزانہ 1 پارہ تلاوت کرتا ہے یہ عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ یہ دائمی ہے، یہ ہمیشہ ہو رہا ہے۔ تو دوستو، نفلی عبادات کے متعلق یہ اصول ہے، اور ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے اس حدیث کو فرضی عبادات کے متعلق بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے یہاں دوستو رمضان المبارک میں تو اس بات کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ فرائض مکمل پڑھے جائیں، فرائض میں سستی نہ ہو۔ جب ہی رمضان مکمل ہوتا ہے مساجد خالی ہونا شروع ہو جاتی۔ بھئی اللہ کو دائمی کیا جانے والا عمل پسند ہے، اس لیے فرض کی کوتاہی اور غفلت ہمیں ختم کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رمضان ہو یا غیر رمضان نماز جیسے عمل میں کبھی بھی سستی نہ کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ میرا وفادار نہیں ہے۔ حضور کا فرمان ہے الجفاء کل الجفاء والکفر والنفاق من سمع منادی اللہ ینادی الی الصلاۃ فلا یجیبہ۔ وہ شخص سراسر بے وفا، کفر اور منافقت کرنے والا ہے۔ کون؟ جو مؤذن کی اذان کی آواز تو سنے فلا یجیبہ، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ تو دوستو، اللہ کے نبی کی بے وفائی ہے نماز کو ترک کرنا اور چھوڑنا، اس لیے رمضان ہو یا غیر رمضان نماز، فرض نماز کو اپنے اوپر ہمیشہ لازم رکھیں، اس کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کے اندر کبھی بھی سستی نہ آنے دیں، شیطان کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیں، ہمیشہ فرض نماز کی پابندی کریں، تاکہ رمضان میں جس طرح مساجد کی رونقیں بحال ہیں، اسی طرح غیر رمضان میں بھی مساجد کی رونقیں بھرپور طریقے سے بحال رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔